अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके साथ में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम देश की और विदेश की बात करेंगे, अहम ख़बरों पर नज़र डालेंगे। हफ्ता भर की जो ब्रेकिंग्स बनी, अहम मौज़ूआत रहे, उस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आपके सवालात भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी, जिनकी कितनी किस अंदाज में मुखालिफत की गई और क्या कुछ नहीं किया गया। बहरहाल वो न्यूयॉर्क के मेयर बन गए। डोनाल्ड ट्रंप का मौक़िफ़ किस तरह से तब्दील हुआ, उस पर हम नज़र डालेंगे। और ज़ोहरान ममदानी की मुखालिफत क्यों की जा रही थी और किस तरह से उनकी इमेज को जो है मुतासिर करने की भी कोशिश की गई थी, इस पर हम बात करेंगे। और इसके बाद हम देश की बात करेंगे। असम्बली इंतखाबात बिहार में दूसरे मरहले के तहत 11 नवंबर को होंगे। आज इंतखाबी मुहिम का जो दूसरी जो यानी दूसरे मरहले की जो इंतखाबी मुहिम है, उसका आज आखिरी दिन है। और पूरा यानी ज़ोर और शोर के साथ और पूरी तवानाई के साथ तमाम पार्टियां अपनी कोशिश कर रही हैं कि वो वोटर्स को अपनी जानिब राग़िब कर सकें। तो असम्बली इंतखाबात की बात करेंगे और किस तरह की इंतखाबी मुहिम रही। और बहरहाल मंगल को इंतखाबात होंगे और 14 नवंबर को नतायज सामने आएंगे। इस पर भी हमारी नज़र होगी कि क्या मुद्दे हैं, किस तरह के इल्ज़ामात हैं और क्या कुछ सिनेरियो है। इसके साथ वोट चोरी का मामला और हरियाणा एच फाइल्स के हवाले से भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ 12 रियासतों में SIR का अमल शुरू हो चुका है। 4 नवंबर से घर घर जाकर वोटर्स की शनाख्त के लिए उनकी मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं। क्या लोगों के लिए ये पैगाम है और किस तरह से लोगों का रिस्पांस होना चाहिए, किस तरह की तैयारी होनी चाहिए और इस SIR के अमल से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह के खदशात हैं, उस पर नज़र डालेंगे। और फिर आगे आने वाले दिनों में और मज़ीद कहाँ कहाँ और सारे देश में ही होगा, लेकिन इसका अमल कैसे तकमील पाएगा और कितना भरोसा किया जा रहा है, इस पर बात करेंगे। सूडान में खाना जंगी और बड़ी तादाद में बेकसूरों की जानें गई हैं और अब भी जा रही हैं। क्या तनाज़ा है, क्या सूरत हाल है और क्यों यहाँ पर क़त्ल आम खुरेज़ी सूडान में हो रही है, इस पर बात करेंगे। गाज़ा में अगरचे नाम नहाद जंग बंदी है, लेकिन वो भी एक लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही है और एक गैर यकीनी सूरत हाल गाज़ा में भी बनी हुई है। गाज़ा की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। उसके बाद तेलंगाना का भी रुख करेंगे, जहाँ एक हल्के पर ज़िमनी इंतखाबात असम्बली यानी जूबली हिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उसका भी थोड़ा सा मंजर पस मंज़र हम देखेंगे। और सियासी पार्टियाँ किस तरह से यानी अपनी पूरी तवानाई एक हल्के के लिए उन्होंने लगाई और किस तरह से इनकी एक हम कह सकते हैं कि सियासी एक बुखार इनका जो है दाव पर लगा हुआ है, उस पर भी हमारी नज़र होगी। और 9 बरसों के बाद जो यानी 9 बरसों से पहले जो कहा गया था, 9 बरस गुजरने के बाद क्या अचीवमेंट हुए हैं, मेरी मुराद है नोटबंदी के हवाले से, जिस पर न सिर्फ मीडिया बल्कि अपोजिशन को भी हमने खामोश देखा है। क्या वजूहात हैं? अच्छा मौका था अगर अपोजिशन इस मामले को उठाती, क्योंकि जिस तरह से वो नोटबंदी को ये कहते हैं कि उसने देश को कई दहाइयों पीछे मुआशी तौर पर धकेल दिया है, तो फिर क्यों नहीं उसी शद्दमत के साथ इस मामले को उठाया गया, इस पर भी हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और आपके कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। लेकिन आपसे इल्तमास, आपसे गुजारिश ये है कि कॉल जैसे ही करें मुख्तसर सवाल करें, एक सवाल करें यानी ताकि दूसरों को भी मौका मिले। और टेलीविज़न से दूर रहें या टेलीविज़न की वॉइस कम कर दें, फ़ोन के ज़रिए बात करें, सवाल करें और जवाब सुनें। और फौरी तौर पर जैसे ही सवाल मुकम्मल हो जाए उसको कट कर दें, बसूरत दीगर आपको भी जवाब बराबर नहीं मिल पाएगा और फिर इसके साथ साथ दूसरों को भी डिस्टर्बेंस रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप जब कॉल करेंगे तो मुकम्मल तवज्जो के साथ करेंगे और मुख्तसर सवाल होगा और सवाल के साथ ही उसको यानी फ़ोन को आप कट भी कर देंगे। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सियासी तजियाकार M A माजिद साहब। मैं माजिद साहब के स्टूडियो में इस्तकबाल करता हूँ। माजिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम इख्तिसारन ज़ोहरान ममदानी के हवाले से जो न्यूयॉर्क के मेयर बने उस पर बात करें, उसके बाद फिर देश की भी बात करेंगे और दीगर मौज़ूआत पर भी हमारी नज़र होगी। जी माजिद बहुत बहुत शुक्रिया। साहब, बहुत शुक्रिया। अमेरिका में 51 रियासतें हैं और 19,000 से ज़्यादा शहर, टाउन और काउंटीज यानी छोटे छोटे जैसे हमारे यहाँ पंचायत होते हैं वो है।
شاید 14 ایسے شہر ہیں جس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے اور 1 کروڑ سے زیادہ والا کوئی شہر نہیں. میئر کئی شہروں کے میئر آتے ہیں. کبھی آپ نے سنا اتنے بڑے عرصے میں یہ صاحب جو ہے جو زہران ممدانی ہے وہ گزشتہ فروری سے خبروں میں ہے, لگاتار خبروں میں ہیں بیچارے, اور آپ تو پوری دنیا کا میڈیا ان کے پیچھے لگا ہوا ہے. تو کیا امریکہ کی سیاست میں امریکہ کا صدارتی انتخابات تو ساری دنیا کے لیے ہوتے ہیں, کیا ایک شہر کے میئر کے بھی انتخابات کیا وجہ ہے؟ تبدیلی, جمہوریت, دستوری ادارے ہمارے لیے ایک مثال ہے. باوجود وہاں کے صدر کی مخالفت کے, باوجود پونجی پتیوں کے پورے دولت کے تھیلے کھولنے کے, ایک شخص کو روکنے کے لیے کیا کیا نہیں کیا گیا. خود وہاں کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہیں دھمکی دیا, کہیں پیسے لگایا خلاف میں. لیکن تو جو لوگ عوام کے موضوعات سے, یہ بڑا سبق ہے ہمارے لیے, موضوعات سے جڑے ہوتے ہیں, نفرت کے پجاری بھی رہے, وہاں کافی پجاری رہے, لیکن محبت کی آواز فاتح ہوتی ہے. تو یہ پیام, یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا میں اس شخص کا ہوں. ٹھیک ہے, ان کا مذہب کیا ہے, ان کا افکار کیا ہے, یہ اپنی جگہ ہوں گی, لیکن سب سے بڑی جو چیز ہے عام آدمی کی جو ہے توجہ, عام آدمی کا کنسرن جس کو کہہ سکتے ہیں, وہ بڑی کامیابی ہے. یقیناً. پہلے کالر شاید ہمارے ساتھ اس وقت جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, دوبارہ آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بہار اسمبلی انتخابات, سب کی نظریں اس وقت بہار پر ہیں, اور اب بس انتخابات کا انتظار ہے, اور پھر نتائج کا اور بھی اس سے زیادہ یعنی شدت سے انتظار ہوگا. اب دیکھیے, جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ سیاسی جماعتیں وقار کا مسئلہ بنا چکی ہیں, لیکن خیر ایک چھوٹے حلقے کے لیے آپ نے بات کہی, لیکن بہار وقار کا مسئلہ نہیں, بلکہ یہ مرکز میں بی جے پی کی ایک بیساکھی کا مسئلہ بھی ہے. چونکہ مرکز کی جو بیساکھی ہے اس میں بہار کی ایک بیساکھی بھی شامل ہے. تو بہار اسمبلی کے 243 حلقوں میں 121 پر تو ووٹ 6 تاریخ کو پڑ گئے, اب 122 کے لیے منگل کو پڑیں گے, اور آج ابھی کچھ دیر کے بعد انتخابی مہم بھی ختم ہو جائے گی. ابھی انتخابی مہم جم کر چل رہی ہے. اس کی جو وجہ ہے کہ بی جے پی نے جتنی بھی الیکشن کمیشن کو ہموار کرتے ہوئے, دستوری اداروں کو ہموار کرتے ہوئے, دستور کی قانون کی دھجیاں اڑاتے ہوئے جتنی بھی جمہوریت کو دغا دینے کی جو چیزیں تھیں وہ سب کی ہے. باوجود اس کے اپوزیشن کے خلاف جو مورچہ ہے, کہیں گھس پیٹا, کہیں برقع, کہیں نمک حرام, بس کہیں اپیزمنٹ, یہ موضوعات ہے. جبکہ دیگر جو اپوزیشن کا گٹھ بندھن ہے اس نے ہر خاندان کو ایک ملازمت کی گارنٹی کا کہا, ابھی 20 دن کے اندر ہم جو کام شروع کر دیں گے. یہ ایک بہت بڑا چیز ہے. اور دوسرا انڈسٹریز کا قیام, جو مائیگرنٹس ورکر ہے. اب آپ دیکھیے بہار کا آدمی ہندوستان کے ہر خطے میں دکھے گا آپ کو, خاص کر ساؤتھ میں بھی دکھتے گا. ساؤتھ میں حیدرآباد بڑا مرکز ہے, سینکڑوں نہیں ہزاروں بہاری مزدور, بہاری ورکرز یہاں کام کرتے ہیں. تو اس طریقے سے ہر شہر میں, سورت میں بھی یہی, یہ گجرات کا جو سورت ہے وہاں جو کپڑے کی ملوں میں سب سے زیادہ کام کرنے والے وہی لوگ ہیں. مہاراشٹر بامبے میں یہی لوگ زیادہ ہیں. تو یہ جو ایک مسئلہ ہے بڑا. دوسرا ووٹ چوری, ووٹ چوری کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا, پھر ایس آئی آر کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا حالیہ دنوں میں, حالانکہ انہوں نے الیکشن سے 3 دن پہلے تک بھی 1,01,27,000 خواتین کو ان کے کھاتوں میں 10,000 روپے دے دیے ہیں ایک رشوت کے طور پر الیکشن کی. تو لیکن الیکشن کمیشن تو خیر ان کا ہی ہے, کیا اعتراض کرے گا اس کے اوپر. اس کے باوجود بہار بڑی اہمیت کے حامل ہے, اور یہ نتیجہ دورس نتائج کا حامل ہوگا. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبدالحمید نلگنڈا. جی, سوال باخر صاحب, بہار کے پہلے مرحلے میں سمتی پور کے ایک علاقے میں وی وی پیٹ کے سلپ ملے, وہ کیا ہے, اس سے کیا معلوم ہوتا وی وی پیٹ سے کس کو ووٹ پڑے کس کو نہیں پڑے معلوم ہوتا ہے ایک. اور ہمارے جوبلی ہلز میں ہمارے ریونت ریڈی صاحب
कांग्रेस मुसलमानी कांग्रेस से है बोल रहे हैं उन्होंने, जबकि उनका सवाल उल्टा है कि मुसलमान कांग्रेस से नहीं है, कांग्रेस मुसलमानों से चल रही बोल के मैं बोल रहा हूँ। यह क्या ऐसा बोलना मुनासिब है? जी जी एक मिनिस्ट्री देके हमारे को बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, जी वो भी 23 महीने के बाद में एक मिनिस्ट्री दी है। ये कि हमारे वजूद कुछ उनसे वाबिस्ता कर दे रहे हैं। ठीक, जी इस बारे में बोलो भाई। जरूर जी भाई साहब। ठीक है ठीक है देखिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिहार में जो इंतखाबी सूरत हाल है, मैं देख रहा हूँ कि लोगों में ज़रा शऊर आ गया है। गुज़िश्ता के मुकाबले में जिस तरीके से लोग इन्फ्लुएंस होते थे, यानी फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर लोग मुतासिर होते थे, मंदिर मस्जिद के झगड़े पर मुतासिर होते थे, फ़लाँ लौ जिहाद फ़लाँ जिहाद इसके ऊपर मुतासिर होते थे, वैसे तमाम इस तरीके के लोगों को बुलाया गया। ऐसा नहीं है। हेमंत बिस्वा की देखिए, उनके जो वीडियोस हैं, योगी आदित्यनाथ के, मोहन यादव के, हत्ता कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की चीफ मिनिस्टर है वो, और पुष्कर धामी, ये एक लंबी एक जो फहरिस्त है, इन्होंने जहर उगलने में कोई कमी नहीं की। और फिर वज़ीर आज़म और हमारे वज़ीर दाखिला वो भी कुछ कम नहीं, घुसपीटा वो भी लगाया उन्होंने, बहुत कुछ किया, पूरी तरीके से लगाया। लेकिन लोगों में जो शऊर आने की वजह से ये धांधली की गई है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं कर पाए। यही तशवीश की बात हो रही है उन लोगों के लिए। अरे भाई हम तो 10,000 रुपये दे चुके हैं, ठीक है वो दे चुके हैं, अलग होगा, लेकिन आपका जो असल वोट चोरी का था, कहीं ब्राज़ील से, कहीं मैक्सिको से, कहीं से किसको भी ला लिए, वोटिंग की लिस्ट बन गई, वोट चले। तो ये थोड़ा सा तदारुक हुआ है, पूरी तरीके से भी नहीं लेकिन कुछ हद तक हुआ है। तो यही वजह है, इसकी वजह से जो है थोड़ा कुछ हो सकता। और उसके लिए इन्होंने जिस तरह के वीवीपैट की चिट्ठियों की बात की थी, ये बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ एक्शन लिया है और वो जो 1000 ज़िम्मेदार थे उनको मुअत्तल भी किया है, ये भी खबर आई है इसके बारे में। तो खैर लोग चौकस हो गए। और एक चीज़ जहाँ तक है, जहाँ वोटिंग की मशीनें रखी जाती हैं, जो स्ट्रॉन्ग रूम कहते हैं उसको, यहाँ जो अपोजिशन जमातें या उम्मीदवारों के हैं, उन्होंने वहाँ डेरा डाल दिया है अपने लोगों को। ठीक है, किस ना किस तरीके से ये लोग कुछ ना कुछ करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन ये जो चौकसी की वजह से थोड़ा सा उम्मीद की किरण बनी हुई है कि चलो एक जमहूरियत की हो सकती है। खैर चोरी कितनी हुई वो नहीं कह सकते। अब रही बात आपके चीफ मिनिस्टर की, खैर उसके दूसरे दिन उन्होंने वजाहत भी की, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी उनकी, उसमें भी वजाहत की। लोगों ने पूछा तो कुछ बोलना कुछ चाह रहे थे, बोले कुछ। तो बेहतर ये है कि अगर आप दखनी ज़बान में या उर्दू ज़बान में आप उतना नहीं कह पाते, यानी उल्टा कर दिया उन्होंने जो बात कहने का, फिर दूसरे दिन भी लोगों ने बोला अरे नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा था। तो खैर जो भी हो, अभी चूँकि अब इंतखाबी वक्त अब कुछ देर के बाद ख़त्म होने वाला है, तो देखें लोग किस पर का फ़ैसला करते हैं। लेकिन देखिए कोई भी सियासी जमात ये दावा नहीं करती कि हमारी वजह से इनका वजूद है, ये नहीं, क्योंकि मुल्क का जो दस्तूर है, ठीक है, बावजूद गुज़िश्ता 11 साल से जिस तरीके से जो कुछ खासकर मुसलमानों के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, उसके बावजूद भी मुसलमानों ने किसी भी सियासी जमात का हाथ, मैंने कहा कि भाई हम दस्तूर पे हाथ रखते हैं, सियासी जमात नहीं, इस मुल्क का दस्तूर हमको तहफ़्फ़ुज़ देगा। सियासी जमातें अपने गर्ज़ के लिए आपको रुझाती हैं, आपको तरग़ीब देती हैं आपके वोट लेने के बाद, जैसा आपने कहा कि 23 महीने के बाद जो कुछ, तो ये तो है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस दस्तूर का, इस तिरंगे का पाबंद है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से? संतोष नगर से बात कर रहा हूँ, अहमद है। जी अहमद साहब, सवाल? आ रही आवाज? जी बिल्कुल आ रही है जी। सवाल? संतोष नगर से बात कर रहा हूँ। जी अहमद साहब, सवाल? ये सवाल आज मुख्तसर करने के लिए बोले आप, जी जी। मगर माजिद साहब भी जवाब जरा मुख्तसर दिए तो दूसरों को मौका मिलता। एक सवाल को इतने लंबा माजिद साहब पीछे, ठीक है, शुक्रिया माजिद साहब का, लेकिन मैं वाहिद नसीम साहब को सुनना चाह रहा हूँ, बहुत दिनों से नहीं चल रहा। वाहिद नसीम साहब गादा के ताल्लुक से पूछना है। इससे पहले साल 2 साल से उनके ख्यालात हम सुनते आए थे, वो ख्यालात वो मुताबिकत नहीं हो रहे उनके ख्यालात से आपके बारे में। इस वास्ते वाहिद नसीम साहब को बोला कि अगर कब आते क्या है उसके बोले तो
हमको सुनने का मौका मिलेगा। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़रूर, बस मसरूफियत है उनकी, वो भी जो है शामिल होंगे इंशाल्लाह। जी भाई साहब, बहरहाल गाज़ा के हवाले से। नहीं, देखिए, गज़ा में जो सिचुएशन है वो अभी भी, जैसा आपने कहा कि लड़खड़ाती जंग बनती है, बिल्कुल लड़खड़ाती जंग बनती है। और ये इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जालिम वादे का पाबंद नहीं होता है, जालिम को तकब्बुर होता है, वादे का पाबंद नहीं होता है, झूठा होता है। तो ऐसे लोगों के साथ एक मजलूम और एक जालिम एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकते। यकीन। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरा भी मैटर है जी, 40 साल हो गए, मैं तो परेशान होते हुए। कहाँ से बोल रहे हैं आप? क्या नाम है आपका? दिल्ली से बोल रहा हूँ, बुनियाद अली। बुनियाद अली साहब। जी 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 सर। हाँ, मसला मेरा ये है कि हमने यहाँ दिल्ली के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीद ली पावर अटॉर्नी पे। हमने पावर प्रॉपर्टी का खरीद ली, मुकदमा जान को बन गया। लोगों ने हमको कब्जा नहीं दिया। अच्छा। और लिख के भी देते हैं, हाँ हमने जमीन इनको बेची है। कोर्ट में भी लिख के देते हैं, पर मौके पे हमें कुछ मिलता ही नहीं। जी जी। आज तक दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है ये मैटर। कितने टाइम से चल रहा है? जी, कितना वक्त हो गया है मुकदमे को? इस मुकदमे को तो 40 साल हो गए। ओहो, जी जी जी। ठीक है, ठीक है, ज़रूर। वैसे वकला आपके क्या बोल रहे हैं? वकील, एडवोकेट क्या बोल रहे हैं? अभी कितना चलेगा? हमारा वकील क्या कहता, वकील तो बोल देता कि हाँ तारीख लग गई। अच्छा जी, अफसोस। जी, अब 4 दिसंबर की डेट लगी हुई है। ठीक ठीक, ज़रूर माजिद साहब से इस हवाले से जानेंगे कि एक्चुअल किस तरह का मामला है। जी बिल्कुल, आप जो है बने रहें, आप टीवी से फ़ोन को कट कर दें। माजिद साहब जो है इस हवाले से बताएंगे कि एक्चुअल किस तरह का सिस्टम हमारे पास है। आप फ़ोन को कट कर दें। जी, टीवी पर सुने ज़रूर। ठीक है सर, ठीक है सर। जी माजिद साहब, बुनियाद अली साहब दिल्ली से, शुक्रिया। देखिए, ये आपका सिविल केस है और ऐसे ही मुकदमा आधी सेंचुरी से चल रहे आ रहे हैं। कई मुकदमा थे। हालिया दिनों में हमने भी एक मामले में, मतलब जो हमके नॉलेज में आया था, तकरीबन 64 साल के बाद राहत हुई, 64 इयर्स। इसके लिए क्या रेमेडी है? ये रेमेडी तो आप कोई सुप्रीम कोर्ट के किसी बड़े वकील से बात करें, बात करके बोलें इसकी क्या रेमेडी हो सकती है, क्योंकि 40 साल बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा है। 2 नस्लें निकल जाती हैं और कब तक हयात में रहेंगे, ये भी बड़ा सवाल है। तो उनसे मशवरा करें कि भाई इसकी कुछ स्पीड अप करने की कोई जो है तरीक़ेकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हो सकता है, तो उसके जो है, वरना ये होगा कि तारीख पे तारीख होती रहेगी। अब 4 दिसंबर की तारीख भी आएगी, फिर चली भी जाएगी, फिर आपको वही इंतज़ार करना पड़ेगा। चूँकि ये सिविल मैटर है और इसके जो नुकात हैं वो बेहतर समझ सकते हैं, तो बेहतर ये है कि किसी सुप्रीम कोर्ट के वकील से इस बारे में सलाह लें और उसके लिहाज से क्या कर सकते हैं। चूँकि देखिए, सिविल मैटर्स में दीगर, जैसा कि हमारे पास लोक आयुक्त, लोकपाल है, स्टेट में लोक आयुक्त होते हैं, ये लोग भी इंटरव्यू नहीं होते। अरे भाई आपका मुकदमा चल रहा है, फिर ह्यूमन राइट्स वगैरह के जो ऑर्गेनाइजेशन, जो दस्तूरी इदारे हैं, वो भी जो है इंटरटेन नहीं करते आपके, नहीं वो कोर्ट में चल रहा है आपका तो सिविल मैटर है, बल्कि वो कबूल नहीं करते। तो बेहतर ये है कि एक कानूनी सलाह लें इसके बारे में। यकीन। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम बखर भाई। वालेकुम सलाम। जी सलाउद्दीन साहब। माइक भाई को मेरा सलाम भाई। मेरे 2-3 सवाल है, जरा मेहरबानी मिनिस्टर से मिलाता हूँ। दूसरे हफ्ते मिला, जब नहीं मिला था। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। अलबत्ता बात जैसे ही हो जाए आप फोन कट कर दें, क्योंकि फिर दूसरा कॉल नहीं लगता। साहब बोले थे कि 100 दिनों में सब पूरे वादे पूरे करूंगा, 6 वादे, और 2 साल हो गए अभी तक वादे नहीं करे। अब पिछले महीने का वजीफा अभी तक निकाले साहब, पिछले महीने का निकाले, फिर दूसरा महीना 9 तारीख हो रही है, अब दूसरा महीना भी शुरू हो जा रहा। हम कैसा जीना बोलो साहब, ये हम मजबूर आदमी, हमारे को वजीफा है तो हम लगा थोड़ा राशन होता जेब खर्चा कर लेते। मैं दिखता नहीं दिलानो में सुने, तो हम वजीफा पिछले महीने निकाले साहब, फिर ये और हर महीना आखिरी दिन डाल रहे साहब, तरता के हमको भीख दिए सका कर रहे साहब। जरा बोले तो मेहरबानी, और 2 महीने का वजीफा है तो जरा आपसे बोले तो 2 महीने का वैसा मिल जाता, जरा बाजी से बोलते। और दूसरा सवाल, 100 दिन पूरे वादे करे थे ना, 100 दिन में पूरे वादे करता हूँ बोलते बोले, और 100 दिन में वादे। और दूसरा सवाल मेरा ये है
और ये अकबरोती साहब, अजीज साहब, ये कांग्रेस के संग आज मिली है भाई। जो पार्टी काम करी तो उसके अंदर मिले हुए रहना पड़ता, क्या लड़े तो हमारा काम होता, क्या बोलो। तो पहले केसीआर के संग आते हैं, उनके संग सब मिलजुल के काम कराना पड़ता हमारे गरीब लोगों का, मुसलमानों का। तो क्या उन्होंने गलत कर रहे हैं, उनके साथ दे रहे तो और डालो बोलते, ये लोग क्यों बीच में जब देखो जब ऐसा उलट पुलट बातें करते। जो भी हुकूमत करे उनका साथ देना पड़ता था। पड़ोस भी हमारे साथ है तो पड़ोस का भी साथ देना पड़ता। ये गलत बात है लोग जो बोल रहे। तीसरा सवाल मेरा ये, पाकिस्तान पंजाब में एक बेचारा बिरयानी बेच रहा था, उसको जय श्री राम आप जय श्री राम मारते जा रहे साहब उसको। और हिंदुस्तान के लोग इनको यहाँ कितने की सऊदी अरब में जाके अगर वहां से मुसलमान आप बुला के तो क्या करते साहब लोग। ये दो तरफ से कहीं को दो में के साफों का कहीं पे साथ कीजिए, ये बोले तो मेहरबानी। ठीक है, बहुत जुल्म हो रहा था। सलाम। आप फोन कट कर दें जी। थैंक यू, बिल्कुल ज़रूर माई साहब बताएंगे। सलाउद्दीन साहब अभी मेरे साथी बता रहे थे कि वो एक सवाल करें तो कुछ लोगों को वो भी हो रहा है कि भाई आप लंबा जवाब देते हैं। तो खैर मैं भी, आप बिल्कुल आप पता नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि लोग मुतमईन नहीं हो पाते हैं भाई तफसील। तो खैर उसके लिहाज से सवाल की अहमियत के लिहाज से ही जवाब देना पड़ता है ताकि लोग मुतमईन हो। खैर जो सा भी हो, हर एक की अपनी अपनी पसंद होती है। रही बात वज़ाइफ की, अभी सरकार, अभी कल उनकी तकरीर सुन रहा था इलेक्शन की, उसमें उन्होंने कहा कि देखो भाई हम तो बस में फ्री में कर दिए, फिर बसों में फ्री का नगर 200 यूनिट तक इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, फिर राशन कार्ड की अजराई भी हो रही, 10 साल से राशन कार्ड नहीं हुआ। इसको खैर कुछ वादे हैं रहेंगे, लेकिन इस वक्त उनकी जो शिकायत है वो मालियाती बहरान की। 8 लाख करोड़ का जो है कर्जा बढ़ा हुआ है और हर सहमाही में तकरीबन 14,000 करोड़ रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं, खाली वो कर्ज़ों की अदाई नहीं, इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो खैर ये है, तो मगर वक्त पे देना है। हमारे प्रोग्राम के ज़रिए भी हम ये करते हैं। नहीं है तो आप देखिए, जैसे ही लेट हुआ, अब परजावानी की साइट पर जाके अगर आप मीरसवा में करीब हैं या फिर आपके फ़ोन पर अगर हो सकता है तो बड़ा कंप्लेंट ज़रूर कीजिए। सरकार की नॉलेज में आपका जो दर्द है वो आना चाहिए। रही बात बिरयानी की, यकीनन देखिए ये इस मुल्क में कोई क़ानून नहीं है ना कोई दस्तूर है, दस्तूर के मुताबिक कोई चलने वाला नहीं है। जो मन में आए, बस हमने ये बिरयानी मंगाई थी तो हमने वेज के बजाय नॉन वेज हो गया, तो लिहाजा चलिए आपका तो आपकी लिंचिंग बाज भी है। तो ये ऑर्डर ऑफ द डे कहते हैं, यानी आज का क़ानून, आज का कायदा है। इत्तेहाद की बात है। अब देखिए आपने मंडलिस के हवाले से शायद बात की है कि क्यों ये जमात की तायद की जा रही है, क्यों रूलिंग पार्टी की तायद की जा रही है। तो देखिए मंडलिस तो उनके चीफ मिनिस्टर तो नहीं बन सकते, लेकिन लोगों के मसाइल कैसे हल करें। तो जो साहिब इख्तियार होते हैं उनके साथ मिलकर आपके लोगों के लिए काम करें, शायद यही मकसद आप बोलना चाह रहे हैं, और ये बात भी है। नाज़रीन, हमारी बातचीत जारी रहेगी और आपके सवालात भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपके साथ में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। शायद हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से जामिया नगर शाहीन बाग से बोल रहा हूँ। मेरा नाम बुनियाद अली है और मैं सीनियर सिटीजन हूँ। मेरी 76 साल की उम्र हो गई। मैंने 84 में जमीन खरीदी थी, प्रॉपर्टी, और जब से मुकदमेबाजी करता रहता हूँ। मेरे 30,000 कोर्ट से भी जीते और आपके दिल्ली हाई कोर्ट से भी जीते, फिर लो कोर्ट से फिर जीते, फिर अब फिर हाई कोर्ट में चल रहा। मेरा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, सुप्रीम कोर्ट का वजाहत अंसारी। फिर भी मुझे तारीख पे तारीख मिलती है। और मैं नंबर बता देता हूँ, सारे नंबर बता देता हूँ। एक तो 91 है मेरे गौसारा नंबर, एक है 1227। नहीं बुनियाद अली साहब, आप पर्सनल वो ना दें क्योंकि ये पब्लिक प्रोग्राम है तो वो मुनासिब रहेगा। लेकिन आपने जो नौयत बता दी है, इस हवाले से ज़रूर क्या मशवरा आपको हो सकता है वो माजिद साहब ने बताया भी है। फिर एक मरतबा मैं चाहूँगा माजिद साहब से। नहीं, वो तो तारीख पे तारीख वो तो मिल ही रही है मुझे। जी, मेरा समस्या हल कराइएगा। जी जी, बहरहाल इस प्लेटफॉर्म से मशवरा किया जा सकता है। चला जाऊंगा मैं भी, तो ऐसी रह जाएगा यहीं कि मैं सीनियर सिटीजन, कॉम्परेंसी बहुत होती, दाढ़ी है मेरे। नहीं, आप पूरा हौसला रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है जब नहीं, हौसला तो रखते मैं हौसला रखता ही हूँ। ये तो औलिया इकराम का करम है, इनकी तुफैल से हौसला रहता है मेरा। बेशक बेशक, इंशाल्लाह अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है। बेशक बेशक बेशक, आपका हक इंशाल्लाह मिलेगा। देखें, ये दुनिया की अदालतें हैं,
لیکن وہ جو جی یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں جس سے آپ رجوع ہوئے ہیں، لیکن وہ جو اوپر والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے. انشاءاللہ پورا یقین رکھیں ہاں آپ نہیں کا حق وہ آپ تو کو جلد سے ہے. جلد ملے گا انشاءاللہ. جی 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 وہ انشاءاللہ. تو جی بھائی صاحب. دیکھیے یقیناً ہم نے آپ کے بارے میں بات بھی کی ہے کہ دیکھیے آپ اس کے لیے آپ کے وکیل صاحب کو یہ مشورہ دی کہ جو وہ سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہوتی ہے، جو نمبر آتے ہیں، ان کو ایک پٹیشن دیتا ہوئے یہ کہیں کہ بھائی اتنے سال سے، چونکہ 30,000 میں یعنی جو وہاں کی جو مقامی عدالت ہے 30,000 کی وہاں ہوا، پھر ہائی کورٹ میں ہوا، اب یہ منزل آگے بڑھ رہی ہے، تو تاکہ آپ اپنی حیات میں اپنے جو ہے جو محنت آپ نے جو کی ہے اپنی چیز کو بچانے کے لیے وہ چیز مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. تو اس کے لیے آپ ہو سکتا ہے جو رجسٹری ہوتی ہے یعنی جو رجسٹرار ہوتے ہیں اس کے آفس کو رجوع ہو کر، کیونکہ وہی چیزیں ہیں جو الاٹمنٹ جو نمبر ہوتے ہیں پٹیشنز وغیرہ کے، وہ انہی کے ذریعے ہوتی ہے. تو کئی ایسے کیسز میں آپ دیکھیے، بعض کیسز میں ایک ہی دن کے اندر جو ہے رجسٹری نے جو ہے پیش کیا، جج کے سامنے جو فائل آتی ہے وہ رجسٹرار کی طرف سے آتی ہے، پوری ایک سسٹم ہے وہ. تو آپ مشورہ دیجئے کہ کس طریقے سے یہ جو چینل ہے اس سے رجوع ہو کر اپنے فیصلے کو عاجلانہ طور پر حل کروایا جا سکے. یقین. بھائی صاحب، بہار اسمبلی انتخابات کی ہم نے بات کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یعنی ووٹ چوری کا معاملہ چلتا رہا. ایک بار ہم نے بنگلور کی بات دیکھی SIR سے پہلے، اور یہ جو بہار انتخابات کا آغاز ہوا تو ہریانہ، بلکہ ہریانہ فائلز جس کو نام دے دیا گیا، وہ سامنے آ گیا. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ اور پھر SIR کا معاملہ بھی 12 ریاستوں میں شروع ہو چکا ہے. دیکھیے ایک مرحلہ تھا کہ ہندوستان، یہ سمجھ رہے تھے لوگ کہ ہندوستان میں جمہوریت سروائیو نہیں ہو سکتی، جی. لیکن ہندوستان میں یہ ثابت ہو گیا کہ جمہوریت نہ صرف سروائیو ہو سکتی بلکہ دوسروں کے لیے بھی مثال ہو سکتی. اب دیکھیے ایمرجنسی کے دور میں اتنی طاقتور ترین، اپنے دور کی طاقتور ترین وزیر اعظم تھی، ایمرجنسی لگائی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، لیکن انہوں نے ملک کے دستوری اداروں کو، الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، اس کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ بالکل آزاد رہے. اور یہی وجہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ ان کے خلاف آیا، وہ ڈسکوالیفائڈ ہو گئیں. اس کے بعد الیکشن ہوا، الیکشن پوری غیر جانبداری کے ساتھ ہوئی، اور ان کو الیکشن میں جو ہے پوری طریقے سے جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو یہ مثال ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب دیکھیے ہر جگہ، اب برازیل کی حسینہ 22 مرتبہ اس کی فہرست میں نام آتا ہے، اور 10 مرتبہ اس کے ووٹ بھی استعمال ہوتے ہیں. ایسے ہی ایک مقام سے 511 لوگ، یعنی 2 کمروں کے مکان میں 511 لوگ رہتے ہیں. یہ تو خود الیکشن کمیشن کے جو دستاویز دیے گئے ہیں، جو لسٹ دی گئی ہے، اس میں سے نکلا سو ہے. کوئی جو بھی انکشاف کر رہا ہے انہیں اپنے گھر سے تو لایا نہیں ہے یہ چیزیں. اس کے باوجود ان واقعے کی تحقیق کرنے کے بجائے، اس کی اصلاح کرنے کے بجائے ہر در میں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں. انہیں مقدمہ ڈالیے ہے نا ان کے اوپر، ان پہ کیس ڈال دیجئے جب قوم کو وہ گمراہ کر رہے ہیں. اور پوری طریقے سے جو رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی رولنگ پارٹی ہے، پوری طریقے سے ان کا ساتھ دے رہی ہے. تو یہ ووٹ چوری کی بنیاد پر انہوں نے 2024 کے الیکشن میں کچھ حد تک کی، ورنہ 400 پار کا نعرہ لگا رہے تھے. 400 پار پوری طریقے سے وہ چوری نہیں ہو پائی. شاید وہ ہائیڈروجن بم کمائے گا، پتہ نہیں، شاید اس کے لیے ہوگا وہ جو ان کے جو بے نقاب کرنے کے لیے، ورنہ یہ 100 سیٹیں بھی نہیں لا سکتے تھے. تو اب یہ پھر وقت بیساکھیوں پر چل رہے ہیں. تو یہ ماننا ہے کہ موجودہ جو سرکاریں ہیں اور BJP کی جو ریاستی سرکاریں ہیں، وہ جھوٹ، چوری، دغا کی بنیاد پر ہیں، جمہوریت پر ڈاکہ ڈالنے کی بنیاد پر بنی ہوئی ہیں. یہ ثابت ہو رہا ہے ان جو بھی انکشافات ہو رہے ہیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. میں محمد معین الدین سونی نادر بیگ سے. جی معین الدین صاحب، جی سوال. باقر صاحب کی خدمت میں اور ماجد صاحب کی خدمت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہار میں دوسرے دور کا الیکشن قریب ہے. جی ہاں. تمام پارٹیاں ان گنت وعدے کیے ہیں. جی. یہ وعدے ایک جملہ نہ ہو جائے. کوئی بھی پارٹی سے اگر CM بنتے ہیں، کیا یہ تمام وعدے پورے کر سکتے ہیں؟ ایگزیکٹلی. کہیں تلنگانہ کے جیسا حال نہ ہو جائے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ضرور ماجد صاحب جو ہے اس حوالے سے بتائیں گے. جی بھائی صاحب. دیکھیے معین صاحب، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، جملہ ہو جاتا ہے اس کے بعد. جیسا کہ کہا جا رہا ہے 15 لاکھ روپیہ سال میں، 2 کروڑ کی جو ہے ملازمتیں، اور کوئی 2022 تک کوئی بے گھر نہیں رہنا. یہ تو کھلے عام دستاویز کے ساتھ دیا گیا تھا.
اس طریقے سے یہاں بھی کہ پینشن وغیرہ یہ وہ سب چیزیں، خیر کچھ حد تک جیسا راشن کارڈ کی بات ہو یا الیکٹریسٹی کی، گیس کی فراہمی، بس میں فری، تو خیر کچھ حد تک کیا ہے، وہ بھی نہیں کیا. تو یہ ایک سب سے بڑا سوال وعدوں کی تکمیل کے لیے عزم، حوصلہ اور مالیہ کہیں بھی ہو. خیر یہ وعدہ کر رہے ہیں گٹھ بندھن کے تیجسوی یادو کہ ہم ہر خاندان میں ایک نوکری دیں گے. ٹھیک ہے، نوکری کس طریقے سے دیں گے؟ تو خیر کچھ ویکنسیز بڑی خالی بھی ہے، ویسا وہ الگ سوال ہے. تو اس کو اچانک اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوگی نا. ایک ملازم کو ہے تو اس کا پورے طریقے سے اس کے کیریئر کا بجٹ بنانا پڑتا ہے، چاہے پیون ہو یا IAS آفیسر ہو. تو یہ ایک ایسے ہی نہیں ہے کہ بھائی چلو رکھ لیے روز کیا بسا نہیں ہے، اس کا پورا سسٹم کے ساتھ اس کا حساب لگایا جاتا ہے. دوسرا انڈسٹریز کے بارے میں اب دیکھیے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 20 سال کے دوران کوئی انڈسٹری قائم نہیں ہوئی، خاص کر جھارکھنڈ کے چلے جانے کے بعد، چونکہ جھارکھنڈ میں معدنیات وغیرہ جیسا کہ جمشید جی ٹاٹا کا جو ہے انڈسٹری بیلٹ ہے، کوئل بیلٹ ہے وغیرہ ہے، تو ان کی اکانومی بالکل کمزور ہو گئی. بہار بڑا ریاست ضرور ہے لیکن ان کے پاس سوائے ایگریکلچر کے اور کچھ اس کے کوئی بڑی چیزیں نہیں. تو وہاں انڈسٹری کا MSMEs کا جو کانسیپٹ جو مہا گٹھ بندھن کے اس میں دیا گیا، تو یہ بھی اچھی بات ہے. چلو ٹھیک ہے. پھر NDA نے بھی ایسی بات کی کہ ہاں ہم روزگار دیں گے، ہم وہ کریں گے، مگر اتنا آسان نہیں ہے. وعدہ تو دیکھیے محبوب کا وعدہ ہے، کب پورا ہوتا ہے. ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی میں خواجہ بات کر رہا ہوں بہادر پورہ حیدرآباد سے. جی ادھر سر. دیکھیے ماجد صاحب سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ اپنے جتنے بھی حیدرآباد کے یوتھ جتنے بھی بچے ہیں نا، ان کو گورنمنٹ اوپننگز کے بارے میں کچھ نہیں معلوم صاحب، اور اوپننگز کون سی ہو رہی اس کے بارے میں اطلاع بھی نہیں ہے. اور دوسری چیز کیا ہے بولے تو پولیس میں اور ادر ڈپارٹمنٹس میں اوپننگ کے لیے اب یوتھ کیسا اپروچ کرنا، کیونکہ ان کو اسکل ڈیولپمنٹ کے کورسز بھی پتہ نہیں ہے. جی اور اس کے علاوہ بھی یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھیے باقر صاحب کے ہمارے جی. پاس جیسا ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، جی 70 to 80% جو ہے آؤٹ سائڈرس ہی ادر اسٹیٹ کے، جیسا کہ آندھرا سائڈ لے لیجیے، کرناٹک سائڈ لے لیجیے، جی ہاں. وہی بیلٹ ہے ہمارے پاس. جی تو ہو رہا کیا بولے تو اسکل ڈیولپمنٹ کوچز ہمارے پاس سینٹرز بھی نہیں ہے. تو ہمارے کو یہ اولڈ سٹی کے خاص کر کے ہمارے بچوں کے لیے جی اب جیسا مائگریشن ورکرز بڑھ گئے ہیں وہاں پہ ایلیٹ کمپنیز میں، تو ہم لوگوں کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز اور بچوں کو اویئرنیس نہیں ہے. بولنے کا مطلب یہ ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وضاحت کریے نا. بالکل بالکل. سادہ صاحب آپ نے نام بتایا اپنا؟ جی خواجہ نام ہے. خواجہ صاحب جی بالکل. بہادر پور سے آپ کا یہ سوال اور بڑا بہترین ہے، اور وقت کی جو ہے ضرورت ہے یہ درخت دوسری باتوں بہت ضرورت ہے صاحب. بہت یوتھ ہمارا بہت ادھر ادھر چلے جا رہا ہے، کیونکہ مائگریٹ ہو جا رہے ہیں ہمارے بچے جو ہے نا، جیسا کہ GCC کنٹریز جا رہے ہیں ان کو وہاں پر جاب نہیں مل رہی ہے، جیسا یوروپ جا رہے ہیں اور کئی ممالک جا رہے ہیں. تو لوگ بہت سارے سیکریفائس کر کے اور پورا پیسہ خراب کر کے وزٹ پر یہ وہ مطلب مس گائیڈنس لے کر وہ واپس آ جا رہے ہیں. تو اس میں ان کو بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا ہے. میرا بولنے کا مطلب یہ ہے. یقیناً خواجہ صاحب، جبکہ شہر حیدرآباد کا جس طرح سے آپ نے ذکر کیا، مجید صاحب کے دیگر ریاستوں سے آ کر یہاں پر وہ ملازمت اختیار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ خود جو ہے نابلد ہے، معلوم ہی نہیں ہے، چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ سرکاری ملازمت ہو، چاہے اسکل ڈیولپمنٹ کرنے کے حوالے سے ہو. اور ویسے شاید جتنے ادارے ہونے چاہیے یا پھر اس حوالے سے کام کی ضرورت ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ کو اسی لحاظ پر، وہ چیز کیسے ہوگی مجھے؟ یقیناً خواجہ صاحب، یقیناً جیسے میرے ساتھی نے بھی کہا کہ یعنی اچھی طرح توجہ دلائی آپ نے. یہ بہت وقت کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیے اس کے لیے ہمارے بچوں میں وہ جستجو بھی پیدا کرنا ہے. ہمارے بچے رات بھر وہ ریلز دیکھتے رہتے ہیں یا تو پھر اس پہ گیم کھیلتے رہتے ہیں. تو یہ اس پہ کون نظر رکھے گا؟ خاندان کا جو بڑا ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا ہوتا ہے، اس کا کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. بچوں کو فکر نہیں ہے، 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، کچھ نہیں. تو یہ بھی تو فکر کون پیدا کرے گا؟ اب رہی بات، دیکھیے یقیناً آپ نے ایک بات اچھی کہی کہ MNCs جو بھی ہو رہی ہیں میجارٹی باہر کے لوگ ہیں، مختلف ریاستوں کے لوگ ہیں. آپ کے ہمارے IT سیکٹر میں جا کے دیکھیے، فارما سیکٹر میں جا کے دیکھیے، کنسٹرکشن کے سیکٹر میں جا کے، ڈیری کے سیکٹر میں جا کے دیکھیے. حتیٰ کہ اب تو ہم جو اکثر دعوتوں میں جا رہے ہیں تو وہاں ویٹر بھی جو ہے باہر کا مل رہا ہے، مطلب کہیں بنگال کا، کہیں جھارکھنڈ کا، کہیں اڑیسہ کا.
یہ نہیں چھوٹے کام کا بھی، اور چھوٹے سے لے کے بڑا کام بھی جو ہے باہر کے لوگ کرتے جا رہے ہیں، اور ہمارے بچے اس کے لیے دیکھیے اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ہمارے پاس کافی وسائل ہیں. اسکل یونیورسٹی قائم کی گئی اور یونیورسٹی کے نوٹیفیکیشن آتے ہیں، یہ لوگ پڑھتے نہیں. ہمارے ٹی وی پہ بھی جو ہماری بلٹن ہوتی ہے، پرائم بلٹن، جو بھی ان کا پریس نوٹ آتا ہے ہم خاص کر کے ڈالتے ہیں اس کے اندر. اس پہ دیکھتے نہیں، بس انٹرٹینمنٹ فلاں یہ چیزیں دیکھ لیتے رہتے ہیں. اخبار نہیں پڑھتے، اخبار بھی نہیں، چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، اخبار فون پہ پڑھ لو، آپ پڑھ کے اس کو انڈر لائن کرو. کمپٹیشن ایگزامس، ارے بھائی دیکھیے خود لا کے کوئی تشتری میں آپ کو لا کے روزگار نہیں دیتا، آپ کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ایک مقام بنانا پڑتا ہے آپ کو. اب دیکھیے کئی ایسے لوگ ہیں معمولی. اب دیکھیے کنسٹرکشن کا جو اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی علاقے میں، یہ جو پرانا شہر اس کو کہتے ہیں، وہ نئے شہر سے زیادہ کنسٹرکشن کا جو ہے ویلو زیادہ ہو گیا ادھر. وجہ یعنی اراضی کی فراہمی ہو یا گھروں کی جو بھی ہو، تو یہ ایک اس میں آپ ڈیولپر کی حیثیت سے آپ وہ کر سکتے ہیں. اب دیکھیے اسکل ڈیولپمنٹ کی یعنی ایک یونیورسٹی بن رہی ہے، کئی جو ہے ادارے نیشنل یعنی کنسٹرکشن کے بارے میں ایک نیشنل اکیڈمی ہے ہماری، اس کی سائٹ پر جائیے، اس پر دیکھیے. لیکن اس کے لیے ایک تحریک کی ضرورت ہے، اور تحریک کون چلائے گا؟ اب ہماری جو مذہبی ادارے ہیں، ہماری مساجد ہیں، وہ نماز روزے تک کی محدود ہوتے ہیں. کیوں نہیں ان کو یہ کیریئر ڈیولپمنٹ سے جوڑا جائے؟ ہفتے میں ایک دن، اتوار کے دن ٹھیک ہے، 1 گھنٹے کی کلاس کوئی جو مقامی طور پر جو کیریئر گائیڈنس کے جو کاؤنسلرس ہوتے ہیں، یا ہم جیسے جرنلسٹوں کو بلا کر محلے کے نوجوانوں کو ایک 10-15 نوٹ ہوں گے، بعد میں بڑھتی ہوں گی تعداد، ان کو بتائیں کہ بھائی یہ ہفتے میں دن کون سی چیزیں سامنے آئی، کون سے کورس اویلیبل ہوئے، کہاں ملازمتیں ہوئیں. یہ مسجدوں سے اگر ہم شروع کریں، سینکڑوں مسجدیں ہیں، خیر جامع مسجد میں شروع کیجیے آپ، لوگ اکٹھا ہوتے ہیں 1 گھنٹے کا، اتوار کے دن رکھیے 10 بجے سے 11 بجے تک، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے ارے یہ چیزیں ہو رہی. پھر اس کے لیے راستے بتائے جاتے ہیں کہ کہاں آپ کو وہ جو ہے ٹریننگ لینا ہے، کہاں جا کے آپ کو اپنے آپ کو فٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ باہر کا بھی دیکھیں، باہر کی کیا ذرائع ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب میں جو ہے فیفا آنے والا ہے، تو وہاں اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، ٹھیک ہے کمپٹیشن ہے، اور ہمارے دیگر طبقے کے لوگ زیادہ ہو گئے وہاں. گزشتہ کچھ عرصہ پہلے گیا تھا میں، اور دیکھا تو کیا مطلب یہ سعودی عرب ہے یا دبئی ہے؟ دبئی میں تو خیر بالکل ساری دنیا موجود ہے. یہ مطلب یہ بھی تو کہاں ہیں ہمارے لوگ؟ نہیں صاحب کم ہوتے گئے، یہ لوگ زیادہ آ گئے. کیوں؟ ان کو فکر ہے. اور آپ دیکھیے یہ جو یقیناً بعض تنظیمیں ہیں، زعفرانی تنظیمیں ہیں، پوری گائیڈ کرتی ہیں ان کو سائٹ کلاس، ٹھیک ہے یہ پوسٹ یہاں ویکنسی کھلی ہے، اس میں اپنا جو ہے ریزیوم بھیجائیے، اس میں وہ کیجیے. ہمارے پاس کون سی تنظیم ہے ایسا کام کرنے والی؟ اور وہاں سے چندہ آ کے ہمارے خلاف ہوتا ہے، وہ چندے کا استعمال، وہاں سے ڈونیشن آتا ہے، ہماری لنچنگ ہوتی ہے یہاں اسی پیسوں سے. یہ سمجھیے آپ اس چیز کو. خیر بات بڑھ جائے گی، مختصر بول رہے ہیں لوگ، مختصر بات کر رہے ہیں، مجھے بھی اپنے آپ کو بریک لگانا پڑے گا، لیکن یہ آپ لوگوں کو اشارہ کافی ہے. جی بھائی صاحب، سوڈان میں خانہ جنگی اور پھر ساتھ ہی ساتھ غازہ میں جس طرح کی جنگ بندی کی بات کی گئی، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ ایک کالر لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس پر بات کریں گے. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. جی بھائی دیکھیے سوڈان میں گزشتہ 3-4 سال سے عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے بعد سے وہاں ایک جمہوری تجربہ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد اس سے پہلے یعنی عمر بشیر کے دور میں چھوٹے سے علاقے میں جہاں قبائلی اور عیسائی طبقے کے زیادہ غالب آبادی تھی، مسلمان بھی تھے وہاں، اس کو ایک الگ ملک کی حیثیت سے بنا دیا گیا. ساؤتھ سوڈان گئے کہ یعنی پوری مغرب کی پورے. اب اس بڑے علاقے میں ریئر ارتھ منرلس یعنی نایاب معدنیات کا جو وجود ہے، سونے کا وجود ہے، اب اس کے لیے وہاں پوری خانہ جنگی کر دی گئی. اور دیکھیے اتنی دولت رکھنے کے باوجود بھی وہاں کے لوگوں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، بچوں کو دودھ نصیب نہیں ہے. کس حالت میں ہیں وہاں کے لوگ. اور قتل عام الگ ہے. جو مغربی اور جنوبی علاقہ ہے الفاشر کے نام سے، وہاں کس طریقے سے 2 گروپ لگا دیے گئے، ایک آرمی کا اور دوسرا پیراملٹری کا RSF کہہ کے. تو یہ پوری طریقے سے، اور کئی ممالک دونوں کو بھی جو ہے ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں، دونوں کو لاتے جا رہے ہیں. تو یہ پوری طریقے سے خود ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے، اس آرمی کو بھی، اس RSF کی لیڈرشپ کو بھی، کہ کس طریقے سے وہ اپنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. حالانکہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ یہ آرمی کے لوگ ہیں نہ وہ ہے، عام آدمی ہے، وہ ان کا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے. لیکن نہیں ایک حامی ہوں گے ان کے، یہ چلو قتل عام.
اپنے والدین کے سامنے نوجوانوں کا گولیاں ماری جا رہی ہیں، ان کا کھڑے کے جو ہے ان کا قتل کیا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے. لیکن اور خاص کر سب سے بڑی جو شکایت ہے میرے کو یعنی آرگنیزیشن آف اسلامک کوآپریشن سے، OIC جس کا نام ہے، جو ایک کاغذی ڈھانچہ ہے، وہ نام تو بڑا رہتا ہے کہ ہم فلاں کریں گے، فلاں یہ کریں گے، سوائے بیان بازی کچھ نہیں کرتا. یہ پوری طریقے سے جو ہے، اور یہ عرب اینڈ افریقن ہے، افریقن نیشنل کانفرنس، وہ بھی خاموش ہے، عرب لیگ کو بھی خاموش ہے اس کے لیے. یہ پوری طریقے سے مفادات کا گیم چل رہا ہے اور لوگ قتل عام ہوتے جا رہے ہیں. تو خیر ایک امید تو دکھ رہی ہے کہ بھائی بیان تو ہو رہا ہے کہ بھائی جو ہے ہم جو ہے سیز فائر کو اگری ہوئے فلاں ہوئے، لیکن قتل عام تو چل رہا ہے. رہی بات غزہ کی، غزہ میں جس طریقے سے جنگ بندی کی گئی، اس کے نفاذ کے لیے حماس کو پابند کیا جا رہا ہے، لیکن ظالم اسرائیل جس کی پشتنائی امریکہ اور یورپ پورے کر رہے ہیں اس کو نہیں پابند کیا جا رہا ہے. اور انٹریم جو اتھارٹی بنائی گئی تھی، جس کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ بنائے گئے تھے، ان کا ابھی تک انوالومنٹ نہیں ہوا. ان کے ساتھ 20 ملکوں کی جو فورس آنی تھی یا جو بھی آنی تھی، یا اس میں سے کتنے لوگوں کی فورس آ سکتی نہیں آ سکتی، تو وہاں کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ آج بھی درندگی چل رہی ہے. آج بھی جس طریقے سے کچھ لوگوں کو مارا جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھر سیز فائر کی طرف واپس آ گئے، وی ریٹرن ٹو سیز فائر. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دیکھیے آپ، ریٹرن ٹو سیز فائر کہتے ہیں، مار رہے ہیں ریٹرن ٹو سیز فائر. تو یہ پوری طریقے سے دھوکہ دینے کی چیز ہے. قتل عام برابر جاری ہے اور لوگوں کو غذا برابر نہیں مل رہی، اور ملبہ تک صاف نہیں ہو پا رہا. کس طریقے سے وہاں صحت کے بڑے مسائل ہو گئے اور بچوں کے نیوٹریشن کے جو مسائل ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا پوری طریقے سے تماش بین رکھی ہوئی ہے، اور کوئی ہمدرد حقیقی معنوں میں، خود ان کے ہی لوگ، عرب لوگ ہو یا مسلم لوگ، ہم مسلم ممالک ہوں، یہ بھی کچھ ہمدرد نہیں ہے، بس خانہ پوری کے لیے اپنی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں، اور تباہی ہوتی رہے گی. ٹھیک ہے، ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. بھائی صاحب، تلنگانہ میں جوبلی ہلز کے ضمنی انتخابات اور سیاسی پارٹیوں کا ٹکراؤ اور نوٹ بندی کے حوالے سے آخری سوال. دیکھیے، حیدرآباد کا صرف ایک ہی حلقہ ہے اسمبلی کا جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں. اس حلقے میں اگر کسی بھی پارٹی کی جیت ہوتی ہے تو یہاں جو حکومت ہے اس پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر حکومت رولنگ پارٹی جیتتی ہے تو اس میں کوئی زیادہ اس کو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے. اپوزیشن جیتتی ہے تو اس کو بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. لیکن انہوں نے وقار کا مسئلہ بنا لیا، اس لیے کہ آنے والے دنوں میں حیدرآباد کی جو GHMC باڈی ہے، بہت بڑی باڈی ہے، 5واں نمبر ہے اس کا پورے ملک میں. تو اس پر اقتدار حاصل کرنے کے لیے یہ ایک مانا جا رہا ہے. اب آپ دیکھیے، جب 2023 دسمبر میں اسمبلی کے الیکشن ہوئے تو شہر کی جتنی بھی نشستیں تھیں ان میں سے کانگریس کامیاب نہیں ہوئی. ایک بائی الیکشن ہوا تھا سکندرآباد کنٹونمنٹ کا، وہاں سے ایک نشست کانگریس کو جو ہے ضمنی بائی الیکشن میں ملی. تو ابھی کانگریس کی یہ کوشش ہے کہ ایک یہ بھی سیٹ مل جائے تاکہ تھوڑا ان کا موقف مستحکم ہو سکے. اور رہی بات مین جو اپوزیشن پارٹی ہے، بھارتیہ راشٹریہ سمیتی، BRS کہتے ہیں اس کو، اس کی وہ ایڑی چوٹی کے لیے کیوں زور لگا رہی ہے؟ اس لیے کہ 2024 کے پارلیمانی الیکشن میں ان کو 0 مل گیا اور ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. تو یہ اپنے کو پھر سے جو ہے تجدید کرنے کے لیے کہ بھئی ہم زندہ ہیں، ہم پھر سے حیات نو لے کر آئے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے یہ بھی پوری طریقے سے اپنے جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ نہیں ہمارا وجود ہے اور ہم یہ کر کے رہیں گے. یہ ان کا وجود ہے. اب سے یہ بات تیسری پارٹی بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ صرف نام کے لیے خانہ پوری کے لیے ٹھہری بھی ہے، اور یہ کس کے لیے ساتھ دینے والی ہے یہ آپ کو ایک دن کی بات ہے نا معلوم ہو جائے گا، اس کے ووٹ کس کی طرف ٹرانسفر ہونے والے ہیں. تو یہ بڑا جو ہے سیاسی گیم ہے. صرف وقار کا مسئلہ خود نے بنا لیا نہیں ہے، تو کچھ ایسی بات ہی نہیں ہوتی کہ بائی الیکشن ہے، بائی الیکشن سے اگر حکومت پر فرق پڑتا تو بات الگ ہوتی. رہی بات نوٹ بندی کی، دیکھیے نوٹ بندی یقیناً جیسا کل آپ نے پروگرام بھی کیا، میں دیکھ رہا تھا دیگر چینلوں میں کچھ ہوتا، صرف ایک آدھ ریفرنس کانگریس کا چھوٹا سا آیا آج کے اخبار میں، اس سے ہٹ کر کچھ نہیں. تو لوگ بھول گئے 2016 سے اب 2025 سے کتنے گھر تباہ ہوئے، کتنے خاندان تباہ ہوئے، کتنے لوگ جو ہے قطاروں میں ٹھہر کر ہمیشہ کے لیے جو ہے وارث ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت جس مقصد کے لیے نوٹ بندی کی تھی اور جس طریقے سے صرف 15 منٹ کا ٹائم دیا تھا، 15 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا، بس خاص جس طریقے سے ڈکٹیٹوریل ایٹیٹیوڈ دیا گیا تھا، یعنی
حاکمانہ میں بادشاہ ہوں، سلامت ہوں. تو یہ پوری طریقے سے نوٹ بندی کو ہم بھول گئے ہیں، لیکن یہ نوٹ بندی اس کا پیچھا ضرور کرے گی اس حکومت کا. اچھا بھائی صاحب، 50 دن کی بات کی گئی، دھڑلے کے ساتھ 100 دن کی بات کی گئی، تو اور کریے. اس کے بعد بھی ایسا لوگوں کو ایک تصور کروایا گیا کہ جیسے مطلب لوگوں کا شاید عام غریب لوگوں کا یہ ذہن بھی بن رہا تھا اس وقت کہ شاید کالا دھن جو واپس آئے گا تو شاید اس کا پردھان منتری ہم کو کچھ فائدہ پہنچا دیں گے، یہ تک ذہن بنا دیا گیا تھا. البتہ یہ پیسوں سے کچھ لوگوں کو اور امیر بنایا گیا، جی، کچھ لوگوں کو غریب سے غریب بنایا گیا. تو یہ پوری طریقے سے یہ قوم کے ہمدرد نہیں ہوتے. خود جس طبقے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے، انہی طبقے کو ووٹ مطلب امیدوار کینڈیڈیٹ بناتے ہیں، اس طبقے پہ بھی نہیں ہے. لوگ ان کے طبقے دیکھیے. میں ایک ملک کا جو ہے جو وسط ایشیا کے کچھ لوگوں میں وہاں جا رہا ہوں کہ وہاں بچے کافی لوگ آ رہے ہیں. میں ایک بچے سے ملاقات کیا دلی ایئرپورٹ پر، وہ اپنا کھیت 50 لاکھ میں اپنا کھیت کا جو ہے بیچ کر باہر عالم. یا تم 10ویں تو پاس بھی نہیں ہو، کیسے جا کر کیا کریں گے صاحب یہاں؟ بڑا اتنے کھیت پہ ذمہ کرنا، سنچائی نہیں ہو پا رہی، کیسے کریں گے؟ میرے والدین ہیں، ان کو جو دیکھنا ہے، میری بہن کی شادی ہے. یعنی خود وہ طبقے کے لوگ بھی ان کو روزگار نہیں مل رہا. یعنی جس کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے لیے کریں، ان کے لیے ایک مندر بنا دیتے ہیں آپ. مندر سے تو پیٹ ٹھیک ہے، مندر سے صرف جو ہے روحانی تسکین مل سکتی ضرور ہے، لیکن پیٹ تو نہیں بھر سکتا. پیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے ہی ہوں گے. کتنے لوگ بے روزگار ہو گئے. 2 سال پہلے کھرگے پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان دے رہے تھے کہ 33 لاکھ ویکنسیز خالی پڑی ہوئی ہیں گورنمنٹ آف انڈیا کے اندر. کئی شعبے بند کر دیے گئے. تقریباً جو ہے کام کس طریقے سے لیا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں. کئی چیزوں کو پرائیویٹ کر دیا جا رہا ہے. اور دیکھیے اب یہ کئی ایئرپورٹس پرائیویٹ ہو گئے. جی، تو جو سرکاری طور پر آپ دیکھیے BSNL ہے وہ بالکل خالی. اب BSNL کے جو ٹیلی فون ایکسچینج تھے وہ بھوت بنگلے بنے ہوئے ہیں. تو یہ سرکار خود اس طبقے کا جی ہے. لیکن خیر آگے تو کل ہوش آئے گا. وہ جب نشہ اترے گا، جو پولرائزیشن کا جو زہر ہے، وہ زہر جب اترے گا تو لوگوں کو یقین آئے گا. مگر کیا کریں، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ملا. بھائی صاحب آخری 2 منٹ ہمارے پاس. اب بہار انتخابات ہوں گے، بعد جو ہے انتخابی مہم مکمل ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد پھر 11 کو انتخابات، 14 کا انتظار. 14 کے بعد ٹھیک ہے کیا ہوگا پتہ نہیں ہے، لوگوں کا فیصلہ کیا ہوگا. ہم کیا امید کر سکتے ہیں آنے والے؟ نہیں خیر، ہم تو یہ امید کرتے ہیں کہ ہم صحیح طور پر قانونی قواعد کے تحت الیکشن کروائیں. ہماری انتخابی فہرستیں، اب آپ دیکھیں انتخابی فہرستوں میں جب بہار میں جب یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا، یہ تاثر دیا گیا ہے کہ غیر ملکی لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں اس میں شرکت ہے، بلکہ گھس پیٹا لگایا گیا. لیکن SIR جتنا بھی تکمیل ہوا، ابھی تو خیر کیس چل رہا بھی ہے، اس میں ایک نام بھی جب پوچھا گیا خود چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کہ صاحب بتائیے کہ آپ نے کتنے نام ایسے ڈیڈکٹ کیے ہیں جو بیرونی ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو بہانہ کیا کہ نہیں وہ گراؤنڈ لیول کے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس بارے میں کتنا ہوا یہ ہوا. لیکن اگر ہوتا تو اس پہ ڈیبیٹ بھی ہو جاتی، اس پہ چیزیں بھی ہوتی کہ اتنے لوگ پکڑے گئے. یہ بات ہوتی نہیں ہوئی. البتہ خود الیکشن کمیشن کے جو ہریانہ کا جو ہے ایک بیرونی گھسپیٹی خاتون آ گئی، ماڈل آ گئی ہے. تو کیا بھائی صاحب اس معاملے کو لے کر کوئی بھی فرد دیش کا الیکشن کمیشن کے حوالے سے کورٹ سے رجوع نہیں ہو سکتا اس معاملے کو لے کر؟ یہ دیکھیے خود انہوں نے قانون کچھ دن پہلے بدل دیا ہے کہ فلاں تاریخ تک ہی آپ کورٹ سے رجوع ہو سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہو سکتے. فلاں تاریخ تک ہی کرتے ہیں. اور ایک CCTV کیمرے پہلے دے سکتے تھے، اب نہیں دے رہے. دوسرے ڈیجیٹل لسٹ ہوتی ہے وہ دے سکتے تھے، وہ بھی بنا کر دیا. اب اس کو دیکھنے کے لیے، ہارڈ کاپی دیکھنے کے لیے کافی وقت ہوتا ہے کہ ایک نام کتنی بار آیا، اور یہی ہے کہ اتنا وقت لگ رہا ہے. خود اس سے پہلے بھی جو لسٹ سامنے آئی تھی، ایک حلقے کی آئی تھی، وہ تو بنگلور سینٹرل کی آئی تھی، جس کو بھی ایک اسمبلی حلقے کی آئی تھی. اس کے اندر بھی 7 حلقے تھے اسمبلی کے، اس میں ایک کتنے مہینے لگے اس کے لیے، 6 مہینے لگے اس کے لیے، ان کی ایک کاپی کو، ایک نام کو ٹیلی کرنے کے. وہ یہ قانون جو ڈیجیٹل پرائیویسی ایکٹ کے تحت جو وضع کیا گیا تو نہیں بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا ایک اور کہ یہ ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ڈال سکتے، یہ بھی تو ہوا نا. پھر ایک اس سے پہلے ایک اور قانون بنایا گیا کہ ان کے انتخاب جو ہے ایک اس میں سے جو ہے چیف جسٹس آف انڈیا کو نکال دیا گیا. تو یہ پہلے سے سب چیزیں کی، ایسا نہیں ہے. یہ بہت ان کی سمجھ، ان کی سوچ، ہاں، ان کو سمجھنے کے لیے انہوں نے
لوگ کہتے ہیں کہ 20 سال کی پلاننگ نہیں، ان کو 100 سال کی پلاننگ کر کے رکھے، ایسا نہیں ہے۔ جی جی جس طریقے سے زیونسٹ پلاننگ کرتے ہیں، یہ زیونسٹ کے بھائی ہیں نا، یہ لوگ جو ملک کے دستور سے کھلواڑ کرتے ہیں کسی ملک کے، جی تو یہ لوگ وہ زیونسٹ کے زمرے میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہندوستانی زیونسٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ عمل تو زیونسٹ کا عمل ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مائی صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام آپ کے ساتھ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔